ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین اکرام، آج ہم باہم تعلقات کے بگاڑ پر اور ان کے عوامل پر کچھ مختصر سی بات کریں گے۔ سب سے اہم اور پہلی چیز جس سے روکا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی حق تلفی اس سے بچا جائے۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر دو حقوق ہیں، اس کی جان کی حفاظت اور اس کی مال کی حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی جان، مال اور آبرو یعنی اس کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ قرآن نے ان احکامات پر بڑی تفصیلی بحث کی ہے۔ ان معاملات میں اپنی حدود عائد کر کے اللہ عز و جل نے ان پر دست درازی سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ کہ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، بس تم ان حدوں سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ تجاوز کریں وہی یقیناً ظالم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بلیغ تمثیل سے حقوق و فرائض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو ذہن نشین کروائے۔ ایک دن سوال فرمایا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو مفلس اسے جانتے ہیں جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، دنیا کی متاع نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میری امت کا مفلس، میری امت کا دیوالیہ وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، صدقات، زکوٰۃ ان نیکیوں سے لدا پھندا اللہ کے حضور حاضر ہوگا، مگر اس حال میں کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کو ناحق مارا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ تمام مظلومین یا وہ جن کے حق اس نے غصب کیے تھے وہ وہاں کھڑے ہو جائیں گے، اور فرمایا پھر قصاص دلوایا جائے گا۔ فرمایا کہ ان مظلوموں میں اس شخص کی جو کہ نیکیوں سے لدا پھندا آیا تھا، اب اس کی نیکیاں تقسیم کری جا رہی، وہ نیکیاں ان مظلوموں میں بانٹی جا رہی۔ فرمایا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئی اور مظلوم اور حقداروں کے حق ابھی باقی رہے، تو پھر ان مظلوموں کے اور حقداروں کے گناہ لے کر، ان کی غلطیاں لے کر اس شخص کے اوپر ڈال دی جائیں گی۔ اور فرمایا کہ اس شخص کو ماتھے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جب وہ شخص حساب کتاب کے لیے آ رہا ہے تو نیک اعمال سے لدا پھندا جا رہا ہے، اور جب اس سے حقوق العباد کے بارے میں باس پرس ہوئی، پکڑ میں آیا، تو کس طرح ماتھے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا گیا۔ ناظرین کرام، دنیا میں تعلقات کے بگاڑ سے بچنے کے لیے اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے دوسرے مسلمان بھائی کے حقوق کی ہمیں پوری محافظت کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔